بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وخافون ان کنتم مؤمنین۔ سچے مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب سے خوف سے لرزتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا ڈر ساری نیکیوں کی جڑ ہے، اور اللہ سے بے خوفی سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اس کو ایک روایت میں یوں بھی کہا کہ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب حیا مر جائے تو جو چاہے کر، یعنی جب تیرے اندر سے خدا کا خوف ہی نکل جائے۔ الحیاء من الایمان بھی کہا گیا ہے، حیا ہی ایمان ہے، یعنی جس وقت انسان ایمان سے نکلتا ہے تبھی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو خدا کا خوف بزرگ فرماتے ہیں کہ ساری نیکیوں کی جڑ ہے، راس المخافات، یعنی اس کا سرا ہے نیکیوں کا۔ اور جتنے گناہ آج ہوتے ہیں یا ہوئے وہ صرف خدا سے بے خوفی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اب ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کسی سے بات کریں، جب تقریر میں بات کریں یا کوئی سنے تو ہر بندہ یہ کہتا ملے گا آپ کو کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ڈر، حقیقی ڈر وہ ہے جو آپ کو گناہ سے روک دے، دوسرے پر ظلم سے روک دے، دوسرے کا حق کھانے سے روک دے، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے سے روک دے۔ اگر یہ خدا کا خوف مجھے ان گناہوں سے نہیں روک رہا تو یہ میرا زبانی کلامی کہنا کسی کام کا نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ تیرے اللہ کا خوف اتنا کافی ہے کہ وہ تجھے مشتبہات سے بھی روک دے۔ مشتبہات سے مراد وہ کھانے پینے کی چیزیں یا گناہ کے وہ کام جن کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ یہ کہیں حرام یا گناہ نہ ہو۔ آپ کو ایک شبہ پڑ جاتا ہے کہ یہ اس دودھ کے اندر جناب چھپکلی گر گئی ہے، دیکھی نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا، تو کیا آپ وہ چھپکلی دودھ پی لیں گے؟ آپ کا خوف اس چھپکلی کا، زہر کا خوف آپ کو اس کو ہاتھ نہیں لگانے دے گا کہ نو توبہ مر جاؤں گا۔ اسی طرح پاؤڈر ہے، اس کو ہم وہ گلوکوز بھی ایک چینی ہوتی جو میٹھی، وہ عام پاؤڈر بھی ہے، ایک زہر پاؤڈر ہوتا ہے، ایک میٹھا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ ان میں سے کون سا گلوکوز ہے اور کون سا وہ ہے، تو کیا آپ بغیر پوچھے اور کیے اندھا دھند کھا لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا اس میں زہر ملا ہو۔ تو یہ خوف مجھے کس طرح اس غلط کام سے یا غلط کھانے سے روک دیتا ہے؟ پھر وہ خدا کا خوف مجھے دوسرے کا حق کھانے سے کیوں نہیں روکتا؟ وہ خدا کا خوف مجھے رشوت لینے سے کیوں نہیں روک دیتا؟ مجھے پتہ ہے کہ یہ رشوت حرام ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ غیبت حرام ہے، میں اس کی چغلی کیوں کر رہا ہوں، غیبت کیوں کر رہا ہوں؟ تو پھر میں کیوں کر رہا؟ پتہ لگا کہ یہ خدا کا خوف جو مجھے روک نہیں نہ رہا، وہ خدا کا خوف صرف نام خدا کا خوف ہے، عمل نہیں ہے۔ حقیقت میں وہی خدا کا خوف ہے جو آپ کو برائیوں سے روک دے، گناہ کے کام سے روک دے اور آپ کو نیک کام کرنے پہ ابھارے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کس کام سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ نیک کاموں سے راضی ہوتا ہے۔ اب میں کہوں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، لیکن بیٹھا جھوٹ بھی بول دیتا ہوں، 2 نمبریاں بھی کر لیتا ہوں،
لوگوں کے حق بھی مار لیتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں. یہ ڈرنا نہیں ہے، یہ سب میری لفاظی ہے. ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ روایت ہے کہ تمام اعضاء جو ہیں وہ روزانہ بندے سے کہتے ہیں کہ ہمارا خیال کرنا، خدا سے خوف رکھنا. ہمارا خیال کرنا یعنی تو گناہ کرے گا، تو ظلم کرے گا، تو زیادتیاں کرے گا، تو پھر تو خود بھی جہنم میں جائے گا اور ہمیں بھی ساتھ جہنم میں لے جائے گا. تو وہ روزانہ بندے سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے ہمارے حال پہ رحم فرما اور برے کاموں سے رک جا. کیونکہ زبان سے ہی، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تمام اعضاء زبان کو کہتے ہیں کہ اے بڑی بی مہربانی کر کے تو چپ رہنا، جھوٹ سے بچنا، چغلی سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، لایانی گفتگو سے بچنا. کیوں کہ تو یہ ساری باتیں ٹر کر کے اپنے دل میں گھس جاتی ہے، منہ کے اندر چلی جاتی ہے، اور جب ہم کسی کو گالی دے دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر سزا تو ہمارے سر پہ پڑتے ہیں، ڈنڈے تو ہمیں لگیں گے، جوتے ہمیں لگیں گے. تو یہ کہہ کہ اپنے دل میں گھس گئی، اندر چلی گئی، اور 32 دانتوں کے پیرا لگا کے، 2 ہونٹوں کا پیرا لگا کے آپ اندر بیٹھ جاتی ہے گالی بات کر کے، اور پھر سزا کسے بھگتنی پڑتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ کا خوف رکھ. تو اللہ کا خوف ساری نیکیوں کی جڑ ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، روایت کیوں، قرآن کریم کی وہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی شان اور صفت بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. کون؟ جو ایمان لاتے ہیں، پھر اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جنت ہے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. تو آج کے معاشرے میں مسلمانوں کو کس سے ڈرنا چاہیے؟ ہم سب سے ڈرتے ہیں. پولیس سے بھی ڈرتے ہیں، وڈیرے سے بھی ڈرتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے اس سے بھی ڈرتے ہیں. نہیں ڈرتے تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو تو میں بد نظری کیوں کروں؟ میں جب بد نظری کرتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اور اسی لمحے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندے جتنے لوگ تجھے دیکھ رہے تھے سب سے زیادہ تو نے مجھے ہی حقیر جانا، کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے تو نے گناہ چھوڑ دیا اور میرے ڈر کی وجہ سے تو نے گناہ نہ چھوڑا. حالانکہ تو نے مرنے کے بعد میرے پاس آنا ہے، پھر میں تجھ سے پوچھوں گا تو زندگی میں کیا کر کے آیا ہے. تو ہمیں ان گناہوں سے، ماں باپ کی نافرمانی، ظلم کرنے سے خدا کا خوف ہو تو مجھے اللہ کا ڈر، خدا کا خوف ہو تو مجھے دوسرے پر ظلم کرنے سے روک دے گا، دوسرے کا حق کھانے سے روک دے گا، جھوٹ بولنے سے روک دے گا، چغلی سے بھی روک دے گا، بے ایمان، یعنی جتنے گناہ ہیں ان سارے گناہوں سے وہ خدا کا خوف مجھے روک دے گا. اب میں بیٹھ کے اپنا تجزیہ کروں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں؟ میں جب کسی کی چغلی کرتا ہوں، کسی کو گالی دیتا ہوں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوں تو وہ خدا میرے پاس ہی ہوتا ہے، خدا دور نہیں ہوتا. فرمایا ان ربک لبالعلم، تیرا رب تو اس طرح طاق لگائے بیٹھا ہے، تجھے اس طرح دیکھ رہا ہے کہ جس طرح تیرے کمرے کے اندر کیمرہ لگا ہوا، یا تو دفتر میں یا کسی بڑے بڑے آدمی کے پاس جا، وہاں کیمرہ لگا ہوتا ہے اور اس سے کوئی اوچھی حرکت نہیں کرنی، کوئی بات نہیں کرنی، کیمرے میں آ جائے گی. تو خدا کا کیمرہ بھی ایک ہے جو ہر لمحہ یوں لگائے، جس کو اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری طاق میں ہے، یوں کر کے. تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اور اللہ کا ڈر وہ ہے جو آپ کو برے کام سے روک دے، آپ کی قلم کو غلط فیصلہ کرنے سے روک دے، آپ کی زبان کو جھوٹ بولنے سے روک دے، آپ کو غلط فیصلہ کرنے سے روک دے، کسی کی جھوٹے برے بندے کی حمایت کرنے سے روک دے، کہ یہ سارے گناہ ہیں.
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما